17 para 17 ayat number 83 சூர அம்பியா. அதில் ஒரு ஆயத்தை நாங்கள் கொண்டிருக்கிறோம். நபி அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்ட துவா. நபி அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் நோயில் இருந்தார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு தஆலா மிச்சம் சபூர் செஞ்சார்கள். அவர்கள் வரால் உலமாக்கள் கூறுவார்கள், நான் அவர்கள் வரால்களை பற்றி சொல்ல வரல. இந்த முசீபத் நேரத்தில், இந்த நோய் நேரத்தில், இந்த பிரச்சனை நேரத்தில் தீனுடைய ஹெல்ப் நாங்கள் எடுக்கணும். தீனுடைய ஹெல்ப் எடுக்காமல் நாங்கள் துனியாட ஆள்கள்கிட்ட அது கேட்டு இது கேட்டுன்னா மிஸ்கைட் ஆகிடும். குர்ஆன் என்ன சொல்லுது? ஒரு நோய் ஒன்று வந்து சோபில்லாமல் ஆவினா நாங்கள் என்ன செய்வோம்? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை முசீபத் வந்துச்சு, நம்ரூத். அப்போ இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ன துவா கேட்டாங்க? அப்போ முசீபத் நேரத்தில் நாங்கள் என்ன துவா செய்வோம்? அதே மாதிரி இந்த நோய் நேரத்தில் நாங்கள் என்ன துவா செய்வோம்? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்களுக்கு முசீபத் வந்த நேரத்தில் ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல் அலல்லாஹி தவக்கல்னா, அந்த நெருப்பு அவங்களுக்கு அல்லாஹ் சலாமத்தாக. அதோட பெரிய முசீபத்து இருக்கா? எங்களுக்கு வர முசீபத்து எல்லாம் சிம்பிள் என்ன, அதோட பெரிய முசீபத்து ஒன்றும் இல்லை. இந்த நம்ரூத் சர்க்கட்ன நெருப்பு இப்போ முசீபத் வந்தால் இது நீங்கள் ஃபோனில் இல்லை, சரி நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கொள்ளணும். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும், என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் டென்ஷன் ஆகிக்கொள்ளாமல், அட்லீஸ்ட் முசீபத் இல்லாட்டும் டெய்லி முசீபத் வராமல் டெய்லி 100 times மினிமம் ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல் அலல்லாஹி தவக்கல்னா, ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல் அலல்லாஹி தவக்கல்னா. சொல்லுங்க, ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல், ஹஸ்புனல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல் அலல்லாஹி தவக்கல்னா. அதே மாதிரி நோய் வந்தா, சிக்னஸ் நோய் எத்தனையோ ஜாய் நோய் வருது. சிக்கன் பாக்ஸ் வருது, வேறு என்ன சொல்கிறது, கால்களில் கை காலில் மார்க்ஸ் வருது, அதிகமான காய்ச்சல் வருது, பௌத்து வலி, அது சோமே ஆகுதில்லை. எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் கிட்டே போய்ட்டும் சோம் ஆகுதில்லை. அப்போ நாங்கள் யாருக்கு சரி சோம் இல்லாட்டியும் நாங்கள் போயிட்டு அவங்கள பார்த்து என்ன சரி போகிறோம், அதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், அவர் சோம் இல்லை. அப்போ என்ன அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க மெட்டர். இப்போ நாங்கள் இதை ஓதி அவங்களுக்கு நாங்கள் 11 times ஓதி நாங்கள் அவங்களுக்கு தம் செஞ்சுக்கோம். இதை நாங்கள் ஃபோட்டோ காப்பி எப்பவும் வைக்கணும், அதிகமாக ஃபோட்டோ காப்பி வைக்கணும். சோம் இல்லாத இடத்துகளில் போயிட்டு ஹித்மத்தை மஹ்லூக், அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களோட ஹித்மத்துக்காக நாங்கள் இது ஃபோட்டோ காப்பி அதிகமாக வைக்கணும். 17 இது யார் சொன்னாங்க? நேற்று மஸ்ஜிதில் இமாம் சாப் பவுலிக்கு பயன் செஞ்சுருக்கேன். இன்றைக்கு போயிட்டு நான் रास्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जहाँ कदम है उस तरफ जाता है। इस जगह पर आकर लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क कर देते हैं और फिर यहाँ से जो है वो आगे पैदल जाते हैं। हमने रात को सफ़र शुरू किया, तकरीबन 5 घंटे में यहाँ अनीस भाई के साथ जो है वो पहुँचे
اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. ایک عجیب یعنی بہت جیسے اللہ نے بچایا ہے ویسے رستہ بڑا عجیب سا خطرناک سا تھا، لیکن ہم پہنچ گئے اور اسٹے کیا. اب صبح کے تقریباً 6:45 بجنے والے ہیں اور اب یہاں ایڈمس پیک سری پاڑا اس کی طرف ہم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. یہ سیڑھیاں ہیں، رستے میں جگہ جگہ سٹاپ بنائے ہوئے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں پاؤں ہے اور یہ تقریباً 7325 کے قریب جو ہے یہ بلندی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب سے بڑی جو ہے نا یہ اس سے اونچی چوٹی جو ہے نا کوئی مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. 5 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ مجھے لگ گئے یہاں آتے ہوئے. یہاں جو ہے بدھسٹ نے بھی زیادہ تر بدھسٹ کا قبضہ ہے. ابھی میری اس ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو ہوئی، وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کے نزدیک تصوف کیا ہے. تم لوگ جو ہے وہ پھر کہنے لگا کہ تو بتا کہ میرا سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے. اور ایک طویل جو ہے وہ گفتگو ہوئی اس کے ساتھ. یہ دیکھیے یہ جو ہے یہ سیڑھیاں جاتی ہیں اوپر. حضرت آدم علیہ السلام کا کہتے ہیں کہ یہاں پاؤں ہے اور وہ اوپر. میں اوپر گیا ہوں، ویسے تو یہ بند رکھا ہوا ہے. اس بندے نے پھر مجھے کہا یو آر لکی یو کین سی اینڈ سا دا فٹ پرنٹ آف حضرت آدم علیہ السلام. یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ لوگ کہ یہ جیزس کا ہے یا مہاتما بدھ کا ہے. جتنا یہ بڑا ہے اسے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کا قبضہ بدھسٹ کا ہے اس لیے انہی کی ساری چیزیں آپ کو یہاں نظر آئیں گی. پہلے تو رستے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ان کا جو ہے ہندوؤں کا بھی جو ہے وہ نظر آتی ہیں چیزیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں تو بادل جو ہیں وہ جسموں کو چھو کے گزرتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ 1:30 بجے کے قریب رات کو 1:30 بجے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر صبح 6 بجے سورج کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. پھر یہ ہے کہ واپس چلے جاتے ہیں 6 بجے. لیکن میری جو آرزو تھی وہ یہ تھی کہ میں یہاں اذان دوں. میں نے اذان جو ہے وہ دی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں تو جہاں جاتا ہوں میرا یہی دل کرتا ہے کہ میں اذان دے دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیں سیڑھیاں آتے ہوئے 5 گھنٹے.
واہ یا اللہ تیری قدرت، سب سے اونچی پہاڑی. وہ وائٹ تک پہنچیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے کا پھر آگے رستہ. ہوئے 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ یا اللہ تیری قدرت. یرسل ریاح، साढ़े 9 बजे निकले. अगर कलम से गाली आने के लिए नॉर्मल रोड में 3 घंटे के ऊपर लगते हैं. 3 घंटे मैक्सिमम. हमारे पास स्पेशल पास होते हैं ना. یہ بالکل سمندر کے کنارے اللہ تعالیٰ کے ولی کامل کی قبر ہے، اور یہ بھی یہاں آئے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تصوف کو سلامت رکھے اور صوفیاء کے درجے جو ہے وہ بلند فرمائے. آمین. یل الفلاح یل الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ان کی کرامت یہ ہے کہ یہ بالکل ان کے ساتھ میں کنواں ہے، اور یہ کنواں سمندر کے کنارے پہ ہے، لیکن یہ کنویں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے. باقی سمندر کا پانی سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے نمکین ہوتا ہے. جب لوگوں کو پانی نہیں ملتا تو یہاں آ کر جو ہے وہ پانی پیتے ہیں. اب نیچے جانے کا رستہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. ان بزرگوں کی کرامت جو ہے وہ ملاحظہ ہو. پانی پیچھے سے بڑی تیزی سے آئے گا، لیکن جو ہی ان کے مزار کے پاس آ جاتا ہے تو رک جاتا ہے. یہ ہیں اللہ کے اولیاء کرام. اللہ تعالیٰ تصوف کو سلامت رکھے اور ہمیں صوفیاء سے محبت جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و صحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و صحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد و علی کیا
محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو کچھ پڑھا پروردگار عالم ان کی روح کو ثواب دیتا ہوں یا اللہ تعالیٰ قبول فرما مالک، یا اللہ تعالیٰ سارے اولیاء کرام کے درجے بلند فرما اور ان کے صدقے سے ہم پہ بھی کرم فرما، جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں ان کے صدقے سے قبول فرما مالک، آمین آمین۔ गाली थोड़ा दूर है, अभी एक दरगाह रही। اس درگاہ کا نام کیا ہے؟ نہیں یہ سٹی کا نام کیا ہے؟ ویلی گاما۔ ویلی گاما۔ ہاں ویلی گاما۔ حضرت یہاں ایسا مدرسہ ہے سنو جماعت کا، اللہ کے ولیوں نے فاؤنڈیشن رکھا، ہاں تبلیغ کی بات والوں نے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ مدرسہ الباری عربی ہے، ہاں سنیوں کا ہے، مدرسہ قبضہ کر لیا ہے۔ سنی چلاتے نہیں نا، چلاتے ہیں بہت کمزور ہے، ہر طریقے سے کمزور ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنی نماز پڑھنے نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھو، جبکہ عشق مصطفیٰ کا مطلب ہے نماز پڑھو۔ یہ سنیوں کی مسجد ہے، تو اس پر تو نہیں ابھی قبضہ ہوا؟ قبضہ نہیں ہوا، قبضہ کر رہے تھے، ہار گئے، چھوڑ دیا، مار کے نکالا یہاں کے لوگ۔ یہ چینا روڈ لکھا ہوا، چینا روڈ۔ ہاں اس کا نام بھی محی الدین گرینڈ ماسک ہے۔ ہاں سنو جماعت کی ہے، اچھا انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے رکھی ہے، ابھی گھسنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں بہت لوگ مسجد کو حاصل کرنے کی، بہت کوشش میں ہے، ہاتھ میں آ نہیں رہے ہیں۔ ہمارے لوگ تھوڑے بیٹھے ہوئے اسٹرانگ سے، ایک دو متولی ٹرک سے گھس جاتے ہیں، کیا کریں؟ اور ایک آدھ گھستا ہے وہ پھر آگے جا کے پھر قبضہ کر لیتا ہے۔ مٹی کی اس زمانے میں اللہ کے ولی تھے، درخت ہے، اس کا بہت خاص درخت ہے، اس کی مٹی بنتی تھی، اچھا اس میں 5 روپیہ نیت کر کے ڈال دو، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نہیں تو یہ اتنے دور دور مزار ہیں اولیاء کرام کے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم آتے ہیں ہر وقت، پورو شریف میں ہم جاتے آتے، ہر وقت آنا جانا رہتا، مہینے میں ایک بار تو آنا ہے۔ مزار ہے؟ نہیں یہ مسجد ہے سنو جماعت کی، سنیوں کی، اچھا مزارہ کی، تو یہ سب توڑ دیے، چھوڑ دیا۔ سب جگہ وہ بدل دی، ناکے کا حصہ سب توڑ رہے ہیں نا، برج بنا رہے ہیں نا۔ سب مسلمان ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں؟ یہ بہت تھوڑے نان مسلم، تو یہ سب ولی اللہ نے مسلمان کرے؟ ہاں وہاں کے بزرگ بہت بڑے بڑے کے رکھ دیا۔ اچھا اسی مسجد کے اندر میں مزار ہے، ان کا نام کیا بولا آپ نے؟ ولیوں کا نام معلوم نہیں، کپوت پلی اس کو کہتے ہیں، کپوت مسک، سری لنکا کا نام جڑا ہوا ہے، کپوت مسک۔ کپواتا مسک، ویب سائٹ اس کا ہوگا، یہ رفائی سلسلے کے ہیں؟ ہاں ویب سائٹ اس نام پہ ہوگا۔ کتنی شاندار بنائی ہے، اچھے سے پیسہ خرچ کر کے بنایا۔ مائل دور یہ رفائی سلسلے کے بزرگ ہیں، یہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے یہاں آ کر اسلام کی تبلیغ کی۔ دیکھ لیجئے یہ اولیاء کرام ہیں، اور آج لوگ ان اولیاء کرام کی عزت اور تعظیم نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ جی شرک کے گڑھ ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ یہاں نہ آتے تو اتنی دور سری لنکا میں کہ مجھے آتے ہوئے کتنے گھنٹے لگ گئے ہیں یہاں پہنچتے ہوئے۔ اس دور کے اندر یہ لوگ یہاں پیدل آئے،
نہ جانے کیسے سفر کیا. آج کل تو فری وے ہیں, ہم موٹر وے پہ بیٹھ کر گاڑیاں لے کر انیس بھائی کے ساتھ یہاں پہنچے. آپ اندازہ کیجئے کہ جب پیدل لوگ یہ سفر کر کے, اب بیچ میں سمندر بھی آتا ہے, اگر انڈیا سے آئے ہیں تو بھی پانی کو کراس کیا, اور یہ سب لوگ جو ہیں زیادہ تر یمن سے آئے. ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول فرمائے. آخر دعوانا یہ لے لیں. یہ گالی ہے. گالی شروع ہو گیا. ہاں گالی گولی گولی گالی کے گولی گالی گالی گالی. اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اس زبان میں؟ شہر گالی. شہر گالی. ہاں. کتنے مزار ہیں اس کے اندر؟ 10 15 20 10 15 20 مزار ہیں. 147 مائل فرام کولمبو. 147 مائل. واہ, اتنی دور آج سڑک بنی اور ہمارے لیے آنا جو ہے وہ پھر بھی مشکل ہے. صبح سے چلے ہوئے ہیں. قربان جائیں ان صوفیہ کرام کے اوپر کہ جن لوگوں نے یہاں سری لنکا کے اندر جو پہاڑی علاقہ ہے وہ یہاں آئے, یمن سے آئے, انڈیا سے آئے, مدراس سے آئے, اور یہاں آ کر اسلام کو پھیلایا. اور آج سری لنکا کے اندر جو تصوف جو مسلمان ہیں یہ صوفیہ کرام کا صدقہ ہے. ابھی ابھی میں سید یحییٰ مولانا رفاعی مدث اللہ العلی ان سے مل کر آ رہا ہوں. ان کے والد گرامی نے, کیا نام تھا جگہ کا؟ ویلی گاما. وہاں سارے علاقے جتنے مسلمان ہیں ان کے دادا اور پردادا کی وجہ سے, اور آج بھی ان کی قبریں وہاں ہیں. اب ہم وہاں سے گالی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. ایگزٹ ہم نے لے لیا ہے. یہاں بھی مزارات ہیں کہ جن لوگوں نے یہاں آ کر جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا. اللہ تعالیٰ اولیاء کرام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ تصوف اور صوفی زمیں تھا جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو جو ہے وہ پھیلایا. یہ سارا مسلمان علاقہ ہے. یہ سارا یہ ٹوپیاں نظر آ رہی, بڑی بات ہے یار. آج ہم لوگ اولیاء کرام کی توہین کرتے ہیں, اور یہ دیکھو سری لنکا میں بھی ٹوپیاں جو نظر آ رہی اور مسلمان نظر آ رہے, یہ انہی اولیاء کرام کا صدقہ ہے. وہ یہاں آئے, یہاں تنخواہیں لینے نہیں آئے, نہ امام بن کر آئے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر آئے, اور سادات کرام نے یہاں کر اسلام کو پھیلایا. اب یہ دیکھیے کتنی دور دراز علاقہ, اور ہم اولیاء کرام کے مزارات کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے. آج کن کی؟ سید عبد الرحمان کا نام ہے. سید عبد الرحمان. ہاں. یہ بھی یمنی ہے. یمنی ہے. اوہ. جب طوفان مسجد یہ آیا تھا نا, ہاں, حضرت باہر نکل کے پانی کو اس ایسے کھڑے گئے. اللہ اکبر. عصا لے کے. یہ بالکل سمندر کے قریب ہے, اور آپ عصا لے کر قبر سے باہر آ گئے, اور عصا لے کر کھڑے رہے, اور پانی کو اندر نہیں آنے دیا. اور واقعی ہے تو بہت بالکل نیچے ہے. یہ مسلمان کے ساتھ کافر بھی دیکھے, اس کے بازو میں نیوی کیمپ ہے. اللہ اکبر. اچھا, نیوی والوں نے بھی دیکھا. اللہ اکبر. انہوں نے تو بتایا سب کو. اللہ اکبر. یہ میمن نے بنائی ہے ساری پوری. یہ گالی کے اندر سمندر کے کنارے پہ یہ بزرگ ہیں, اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب پانی جو ہے وہ اس علاقے میں آ گیا, نیوی کا ساتھ ہی جو ہے وہ آفس ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بزرگ کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ڈنڈا پکڑ کر ساحل سمندر کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, اور یوں اشارہ کر کر کے پانی کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ دھکیلنے لگے. اب یہاں اس علاقے کے اندر بھی جتنے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں, وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ہوئے. اور اب یہاں کا علاقہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ان سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں,
اور بڑی تعظیم اور عزت بھی کرتے ہیں. بدھسٹ ہی نہیں، سنگلی ہی نہیں، بلکہ مسلمان بھی. یہاں مسلمان آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ سمندر کا کنارہ ہے اور یہ ولی کامل سری لنکا کے اندر یہاں گالی بولتے ہیں اور یہاں جو ہے وہ تشریف لائے. یہ بالکل ہی پاس میں جو ہے وہ سمندر ہے، نیوی کا آفس بھی اس کے ساتھ ہی ہے. تو پھر بعد میں میمنوں نے مل کر جو ہے بڑا خوبصورت جو ہے یہ مزار جو ہے وہ بنایا تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کر رکیں اور رات رہیں. مرد اور حضرات سب آتے ہیں اور یہاں آ کر جو ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ بالکل ایک زندہ کرامت ہے کہ جو لوگ اولیاء کرام کو نہیں مانتے، تصوف اور صوفیہ کو نہیں مانتے، یہ بزرگ جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی زندہ مثال آج کے دور کے اندر ہیں کہ قبر سے باہر تشریف لائے اور ڈنڈا لے کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور پانی کو یوں اشارہ کر رہے ہیں اور پانی کو پرلی طرف جو ہے وہ پھینکتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اس کی گواہی جو ہے وہ نیوی والوں نے دی. یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے اپنی طرف سے کوئی جو ہے وہ کرامت کو بنایا ہوگا. یہ یہاں کے جو بدھسٹ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تمہارے بابا جی جو ہیں یہ کھڑے ہو کر پانی کو پرے دھکیلتے رہے. تو اب بھی یہ بالکل پانی کے پاس ہیں، یہ پانی کے پاس ہے. سڑک جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اوپر ہے اور یہ پانی کے بالکل جو ہے وہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو اولیاء کرام کی طاقت کو نہیں مانتے. مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم فرمایا کہ میں یہاں آیا اور حاضری دی میں نے، اور اللہ تعالیٰ انیس بھائی کو جو ہے وہ خاص طور پر سلامت رکھے کہ انہوں نے ہمیں موقع جو ہے وہ فراہم کیا. نیوی لوگ نے بتائی اور غیر مسلم نے بھی دیکھا ہے، مسلمان بھی دیکھا ہے. جب سونامی کا پانی آیا تھا تو حضرت باہر نکل کے آسا لے کے کھڑے ہو گئے. پانی اس طرف دوسری طرف چلے گئے. ہاں سارا اللہ کا ڈوب گیا. ہاں آگے تک. ہاں پوری مسجد کے راؤنڈ میں پانی نہیں آ پایا، اندر بھی نہیں آ سکا. نہیں، سب پانی ڈوب گیا. ہاں میمن لوگوں نے بنایا ہے. جی سید عبد الرحمان یمن سے ہیں. ہاں بازو میں ہی ہے. ہاں گالی ہے، شہر گالی ہے. جی ہاں عرس سکتا ہے. عرس رمضان سے پہلے، ایک مہینہ پہلے. ہاں جی پورا بھر جاتا. ہاں بھر جاتا پورا مہینہ پر ہر پہلی تاریخ اور ماسا کوریت میرے کا پہلے جھنڈا چڑھتا ہے، پھر ایک مہینہ پڑھتے ہیں. کس تاریخ کو لگتا ہے؟ رمضان سے پہلے ایک مہینہ عرس چالو ہوتا ہے. اچھا. تو اس سے ایک مہینہ پہلے جھنڈا چڑھاتے ہیں اور پورا مہینہ پڑھتے ہیں. پورا مہینہ پڑھتے رہتے ہیں؟ پورا مہینہ اس طرح سب ہوتا ہے. نہیں پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن اور یاسین. صبح مولود پڑھتے ہیں، بدریہ مولود پڑھتے ہیں اور مولود پڑھتے ہیں اور پورا مہینہ ایک دن پوری رات پڑھ کے جاتے ہیں. نہیں وہ جو پورا مہینہ لوگ آتے ہیں وہ یہی رہتے ہیں یا کوئی آتا پڑھ کے چلتے ہیں؟ جو عرس کا وقت ہوتا ہے نا، ہاں نیاز کا، ہاں اسی وقت سب لوگ آتے ہیں. پورا مہینہ یہاں پڑھ کے چلے جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں. یعنی ہر روز نئی ٹولی آتی ہے اور پڑھنے کے بعد چلی جاتی ہے. اچھا تو لنگر کون جاری؟ لنگر پورا مہینہ 30 دن لنگر رہتا؟ اچھا لنگر آخری دن ہوتا تمام کے وقت. اور مولوی بھی آتے ہیں؟ بزرگان دین آتے ہیں. قوالی ہوتی ہے ایسا کوئی سسٹم؟ یہاں قوالی نہیں ہوتی، صرف مولود پڑھا جاتا. مولود ادھر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بازو میں مولود پڑھتے ہیں. حضور پاک کی سیرت بیان ہوتی اور اس کے بعد جو ہے یہ چلے. تو ان کی اولاد یہاں ہے یا یہ سید عبد الرحمان یمنی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ پر ہے؟ باقی وہاں ہیں. تو سری لنکا کے اندر ہی باقی 6 بھائی ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. آپ نے سن لیا یہ مجاور ہیں 6 بھائی ان کے، سب سادات خاندان، اور انہوں نے سری لنکا کے اندر
قرب آجو باجو میں قرب و جوار کے اندر جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کی ہے. اللہ تعالیٰ تصوف کو سلامت رکھے اور اولیاء پر بھی رحمت نازل فرمائے. انیس بھائی کا بھی شکریہ جو ہمیں یہاں لے کر آئے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحمتیں کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان بزرگوں کا کیا نام ہے شیخ اشرف ولی اللہ. اور یہ جگہ کون سی ہے؟ بیرول. پیرول. بیرول. بی یا پی؟ BU BUR. بیرول. بیرول. WAL. کولمبو سے 2 گھنٹے کا راستہ اور یہ بھی سمندر کے کنارے پہ. شیخ یہاں نہیں، یہ سیدھا راستہ خان کا الکلیت الاشرفی ہے. سلطان الاولیاء شیخ اشرف رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی آگے آ جائیے.
அரச மாளிகை நீக்கோல வந்து அரசன் கூப்பிட்டான அஷ்ரஃப் வந்து அவங்கள நீக்க சொல்லி சிம்மாசனக்காரன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்களா, அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை, நாங்கள் போயிட்டு இப்படி வாழ போகிறோம்னு சொல்லி தான் கெச்சிமலை கடற்கரை பக்கத்துக்கு வந்தேன். கடற்கரைக்கு வந்து அவங்க அப்படியே வாழ்ந்து அதுக்கு போகிறோம். அங்கே வந்து அந்த இது அடங்கப்படுறாங்க. அடங்கப்பட்டா இப்போ நீங்கள் சலாம் கொடுத்தீங்க காலிபாஜியார், அவங்களோட அப்பா வராங்க இஸ்மாயில் சேங்க. இஸ்மாயில் சேங்க வந்து அவங்க இடத்துல வராங்க. அந்த காலத்தில் அவங்க மருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு இது டாக்டர் மாதிரி அந்த மூலிகையை வச்சு மருந்து செய்வாங்க. அது அப்போ அவங்க மூலிகை எடுக்க வராங்க மருந்துக்கு. அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஒரு முள் ஒன்று குத்துது காலில். முள் குத்துனே இவங்க மயக்கமாக வராங்க இஸ்மாயில். அப்போ இஸ்மாயில் மயக்க போகிற எலும்புறாங்க. அஷ்ரஃப் கனவுல வந்து சொல்கிறாங்க, இதில் நான் இப்படி அடங்கிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. இப்போ இவங்க வளமையாக இதில் ஒரு விளக்கு வச்சு ஓதி வந்தாங்களாம் அஷ்ரஃப் அடங்கின இடத்துல ஆரம்பத்தில். அதுக்கு பிறகு வெள்ளைக்கார ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து காலி குறைச்சல குதிரையில் வந்து ஓடி வந்த வரத்தில் குதிரை ஒட்டோலே வந்த குதிரை பேர்வலை பக்கம் வந்து பேருவங்க ரிட்டர்ன் ஆகி கெச்சிமலைக்கு வந்தீங்க. அதுக்கு பிறகு வெள்ளைக்காரன் குதிரையோடு வந்து இடத்த பார்த்துட்டு அப்புறம் விஷயத்தை கேட்டுட்டு சொல்லிக்காங்க இப்படி இப்படி நடந்துச்சுட்டு. அதுக்கு பிறகு வெள்ளைக்காரன் கட்டின பள்ளி தான் ஆரம்பம் கெச்சிமலை. சல்லி கொடுத்து எல்லாம் செஞ்சு கட்டி அதுக்கு பிறகு சல்லி கொடுத்து கட்டி அதுக்கு பிறகு அந்த ஸ்டோரி அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, யார் இவங்களோட தங்கச்சி மீக்காங்க அசோகலாங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது எங்கே அவங்களோட இடம் மீக்குது. மட்டக்குழியில் ஒன்றுங்க மட்டக்குழியில் தான் நீக்கிறோம். மட்டக்குழியில் ஒன்று இங்கே கெச்சிமலை அடங்கிக்காங்களா அவங்களோட இதுவும் நீக்குதா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது எங்கே இருக்குது இது வரைக்கும் தெரியாது. அப்படி சொல்லலாம் நிறைய கராமத்திக்கு. அதுக்கு பிறகு மதரசாவுக்கு அவங்களோட பேரை வச்சு தான் மதரசா ஆரம்பிச்சு அஷ்ரஃபியா சொல்லவங்களோட பேரில். யார் அங்கே படிச்சுட்டு போகிறோம் அஷ்ரஃபின்ற பட்டம். அதோட அப்படி எங்கேருந்து வந்தாங்க யமன். யமன் யமனில் வந்து அதன்னுங்கிறாங்க ஹலரமூத்துங்கிறாங்க. நேற்று மௌலானா மாதிரி 2 பேர் வந்தீங்க யமன்ல 3 பேர் இருக்காங்க இப்போ மதரசாவில். இப்போ அவங்க சொல்ல சொன்னாங்க ஷேக் அபுபக்கர் சொல்ல ஒரு பெரிய ஒரு ஷேக் யமன்ல அவங்களோட மாணவன் தான் ஷேக் சொல்லிருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. அதோட இது மிச்சம் பேருக்கு சிலாருக்கு கண்டிக்காங்க. என் கூட்டாளியோட உமா அஷ்ரஃப் ஓதி கொடுக்க படியோன்னு எங்கள் மேலே ஓதுனேன். அவங்களோட உமா வந்து கெச்சிமலை ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒன்று அவங்களுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ்லாம் 7 கை விட்ட கேஸ் ஒன்று. ஒரு நாள் வந்து கெச்சிமலை நின்றுக்காங்க. அடுத்த அஷ்ரஃப் கனவுல வந்து அந்த ஆப்ரேஷனை கிளியர் பண்ணி பிறகு எத்தனை டாக்டர் மேட்ட போய் செக் பண்ணால் ஒரு அப்செட்டும் இல்லைன்னுங்கிறான். இப்படி நடக்குது. ये अशरफिया क्यों मदरसे का नाम? हजरत का खुद रखा है। अच्छा हजरत का नाम है। अच्छा अशरफ शेख अशरफ की तो हजरत दरिया से आए थे यहाँ बैठे हुए थे यहाँ रुकने को कहा। हजरत के नाम ज़बान से निकला वो अरबी का नाम है बेर वाले का बेर बेर अरबी बेर அஷ்ரஃப் இல்லைங்களா बेर वाले मालिया हाँ सबने कब्जा कर लिया है फ्री में। अच्छा हाँ पूरी जमीन हजरत की है, हजरत के नाम पे है। ये जो सामने मज़ार नजर आ रहा है ये वाला? ये मस्जिद है वहाँ से मज़ार है। अच्छा तो नाम क्या है इस जगह का? और बोर्ड कभी कर लीजिए। सैयद फ़कीर मुहियुद्दीन वलीउल्लाह। हाँ ये कोलंबो से कितनी दूर है? 100 कोलंबो से हाँ। गाली से 40 किलोमीटर है। नहीं गाली कोलंबो से गाली हाईवे में 105 किलोमीटर 105। आस्थाना सामने ये मस्जिद है, ये अब सामने से मस्जिद है। 1915 में बनी मस्जिद। हाँ 1915 वो उससे पुरानी है। ये डाले में ऐसे अभी ये मस्जिद 1915 में बनाई, वो खानका जो है वो पुरानी है, बहुत पुरानी जमानों से। तो ये कोलंबो से ये बना 144 144
اور 144 کے بعد پھر آگے 20. یہ سید بابا محی الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پاک کی اولاد میں سے، اور آپ کا یہ مزار پرانوار. المدد المراد الشفاء اللہ شیخی سید السادات فقیر محی الدین ولی اللہ جی وہ اس پاک کی اولاد میں سے ہیں. تو 11 پیٹی 11 وہ اس پاک کی 11ویں پیڑھی میں سے، اور یہ آسام مبارک ان کا ہے. یعنی غوث پاک کے 11ویں پشت میں یہ غوث پاک کے بیٹے بنے. یہ ان کا آسام مبارک. مسجد جو ہے یہ 1915 میں جو ہے یہ مسجد بنائی گئی. یہ قبر مبارک جو ہے یہاں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ قبر مبارک کے ارد گرد وہ بڑا سا اسٹینڈ جو ہے وہ لکڑیوں کا بنا دیتے ہیں، اور اصل قبر مبارک جو ہے وہ نیچے کچی ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی بلند قبر نہیں ہے، قبر مبارک جو تمیز ہے وہ بالکل نیچے ہے. اس کے اوپر یہ لکڑی کا بنایا گیا ہے، تو لکڑی کے اوپر جو ہے وہ چادریں اور یہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں. یہ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں. ان کا نام بھی بابا محی الدین ہے. کولمبو سے جب چلے تو وہ 140 کتنا نہیں اس میں 140 کولمبو سے لے کر ایگزٹ تک ہے، اور ایگزٹ کے بعد پھر ایکسچینج کے بعد آگے پھر 20 مائلز ہے، 20 کلومیٹر 20 کلومیٹر ہے. تو یہاں کا نام کیا ہے؟ پورو شریف. پورو شریف. اور اکروس گنتوٹ، اس کے بعد پورو شریف. مسجد ہے ساتھ میں، اور یہ ساتھ میں روزہ بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہے وہ کتنی دور دور آ کے ان لوگوں نے اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کی ہے. یہ سید صاحب کی قبر ہے، اور سید صاحب کی قبر کے ساتھ خلیفہ کی قبر ہے. خلیفہ کی قبر مبارک ہمارے انیس بھائی ہیں، یہ ہمیں یہاں جو ہے وہ لے کر آئے. یہاں کا مسلک جو ہے وہ لوگوں کا شافعی ہے، امام بھی شافعی ہے، اس لیے اذان جو ہے وہ یہاں جلدی ہو جاتی. سارا ہاں ماشاء اللہ. سامنے مزار ہے جگہ شریف. یہ ساتھ والے مکان زمین ساری انہیں کی، یہ مسلمان رہتے ہیں؟ ہاں سب مسلمان، سنی مسلمان. مسجد بنی ہے، مدرسہ یہ مناقب مدرسہ ہے. یہ مزار شریف ہے؟ ہاں مزار شریف اندر ہے، گنبد بنا ہوا ہے، حضرت بیٹھے ہوئے. اچھا تو اب ذرا بولیے ان کے بارے میں، یہ بزرگ جو ہیں انیس بھائی. یہاں عرس جو ہے وہ کس مہینے میں ہوتا ہے؟ اچھا یہ ماترا ہے، ماترا ہے. ماشاء اللہ.
حاضری روزہ الحاج ولی شیخ یحییٰ ابن ولی شیخ اسماعیل یمانی زبیدی والعباسی صدیقی، یہ ہے ان کا نام سارا، ولی شیخ یہ سب یمن سے آئے ہوئے ہیں. ہاں